حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، جی بے شک قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ زیادہ تمہیدی کلمات بولنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، چونکہ قلت وقت دامنگیر ہے۔ چند باتیں آپ سے مجھے بڑی ضروری کرنی ہیں اور ایک دم اپنی جگہ لینی ہے۔ آپ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں منبر پاک پر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ نوری میاں صاحب قبلہ شہزادہ رفیع ملت اس پروگرام کی صدارت و حمایت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں خوب ترقی عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور آپ نے ابھی دیکھا شاعر ملک ہندوستان بڑے بھائی شفیق رضا رام پوری صاحب قبلہ کی بھی آمد ہوئی ہے، اور حسن رضا رام پوری صاحب قبلہ مداح رسول وہ بھی تشریف فرما ہے، اور ایک طرف نقیب ہندوستان صاحب رضا رام پوری صاحب قبلہ، اور دوسری جانب نقیب اعظم ہندوستان بڑے بھائی محمد شعیب رضا رام پوری صاحب قبلہ، اور دیگر علماء کرام، یہ سب میرے سر کے تاج ہیں۔ بس چند باتیں آپ سے کرنی ہیں اور ایک دم اپنی جگہ لینی ہے۔ عقیدت، محبت، ادب و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و ملجانا محمد و آلہ و اصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس محفل کو نسبت رفیع ملت سے بھی ہے اور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ہے۔ بس دو چار باتیں اسی ماتحت آپ سے رکھ کے ایک دم رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، چونکہ میں آپ کے یہاں آتا جاتا رہتا ہوں، مجھے آپ کے مزاج کا پتہ ہے کہ آپ کیسا سننا چاہیں گے۔ میرے بعد بھی آپ کو سید عاصم میاں صاحب قبلہ ان کا بھی بیان سننا ہے، اور مقرر ہندوستان روح الامین صاحب قبلہ جبل پوری ان کا بھی بڑا مدلل مفصل پرمغز بیان ہمیں اور آپ کو سننا ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ رب کا قرآن کہتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک بے شک۔ اے لوگو، ہمارے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، ہمارے محبوب کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ہمارے محبوب کی زندگی کو دیکھو، اگر تم بلندیاں چاہتے ہو ہمارے محبوب کی زندگی کو دیکھو، اگر تم عزتیں چاہتے ہو ہمارے محبوب کی زندگی کو دیکھو، اور جو کچھ ہمیں ملا ہے نبی کے صدقے ہی تو ملا ہے۔ نبی کی ولادت میں ہم نے اس محفل کو سجایا ہے، کچھ نبی کی ولادت کا بھی چرچا کر لیا جائے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، حالات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن جیسے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بظاہر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ابھی دنیا میں تشریف نہیں، اس سے پہلے کی بات کر لو، جب حضرت عبداللہ کے صلب اطہر سے آپ کا نطفہ حضرت آمینہ کے شکم اطہر میں پہنچا ہے، اسی سال آپ نے بیان کیا۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت مکہ والوں نے اس سال کا نام کیا رکھا ہے؟ سنۃ الفتح والابتہاج، یعنی خوشحالیوں کا سال، بلندیوں کا سال، رحمتوں کا سال، برکتوں کا سال۔ سادہ کر دو، ختم کر دو، بالکل سادہ کر دو۔ 2 سال پہلے تقریر ہے، جھنکار بات کافی ہے، بس اس کی جھنکار کم کر دیں۔ سنۃ الفتح والابتہاج، یعنی برکتوں کا سال، فتح اور کامیابی کا سال۔ ابھی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، نور محمدی آمینہ کے صلب اطہر میں پہنچا ہے، یعنی کہ حضرت عبداللہ کی صلب اطہر
اطہر سے حضرت آمینہ کے شکم اطہر میں پہنچا ہے، اسی سال اللہ نے خوشحالیاں عطا فرما دی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ویرانیوں کو آبادیاں عطا فرما دی ہیں، اور جب نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، حضرت آمینہ نے خود بیان کیا، میں نے دیکھا ایک نور پھوٹا اور اس نور سے میں نے ملک شام کے محلوں کو دیکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کی ولادت کا انداز دیکھو، جب نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، جو فارس کے لوگوں نے ہزاروں سال آگ کو جلایا تھا وہ آگ بجھ گئی تھی۔ سبحان اللہ، نبی دنیا میں تشریف لائے، ایران کے بادشاہ کے یعنی کہ اس کے ایوان میں زلزلے آئے، نبی لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، جو بت تھے وہ زمین پر گر گئے ہیں، آسمان کے تارے ٹوٹ کر کے زمین پر آنے لگے ہیں۔ اس وقت کے بتانے والوں نے بتایا یہ جو آسمان سے اے آمینہ تم نے دیکھا ہے کہ آسمان سے تارے ٹوٹ کر تمہارے قدموں میں آ گئے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے پوری دنیا میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ سبحان اللہ، تاریکی ختم ہوگی، اجالا ہی اجالا ہوگا، کفر کی تاریکی کا خاتمہ ہوگا، آتش پرستی کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، گمراہیت کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، پوری دنیا میں نور ہی نور ہوگا۔ شاعر اسلام کہتے ہیں جہاں تاریخ تھا ظلمت پیدا تھا، جہاں تاریخ تھا سخت تالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا گھر گھر اجالا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، عظمت سرکار مدینہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عرس رفیع ملت، نعرہ تکبیر، واہ 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 ماشاءاللہ۔ میں آپ ہم بیٹھے ہیں، اگر میں ان کی کرامت کہوں تو بے جانا ہوگا۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، شعیب بھائی اور میں جس صبح کو ہمیں یہاں آنا تھا اسی رات میں شعیب بھائی اس بات کی بالکل شاہد ہیں، ماشاءاللہ میری ایسی آواز بیٹھی، ماشاءاللہ ہمارے قاری محمد اشرف صاحب قبلہ اور جو بھی ائمہ حضرات ماشاءاللہ اساتذہ کرام، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ ممبر نور پر تشریف لے آئیں، ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے علماء اہل سنت ہیں فوراً تشریف لے آئیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا رفیع ملت کے بارے میں کہ جس صبح کو ہمیں یہاں 2 سال پہلے آنا تھا اسی شب میں ہمارا پروگرام تھا کہیں، اور میری ایسی آواز بیٹھی تقریر کے دوران، آپ چاہیں تو نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، تقریر کے دوران میری ایسی آواز بیٹھی کہ میں ان سے اشارے میں بات کرنے لگا۔ پوری رات گزر گئی، ان کی یار صبح کیا ہوگا، دن آیا آواز نہیں کھلی، جب یہاں آ گئے ممبر پاک پر بیٹھ گئے، شعیب بھائی بولے کہ میں نظامت کرتا ہوں جو ہوگا دیکھا جائے۔ یہ بالکل اصل بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور جیسے ہی انہوں نے میرا نام پکارا اور میں ممبر پاک پر جب بیٹھا تو مسلسل لگاتار میں 30 یا 25 منٹ بولا، مجھے احساس تک نہ ہوا کہ میری آواز بیٹھی تھی یا ماشاءاللہ احساس نہیں ہوا، ممبر پاک پر ہوں، بخدا اگر اسے کرامت کہا جائے تو بے جانا ہوگا، ان کی بارگاہ میں ہم آ کر کے بیٹھے ہیں۔ آؤ نبی کی ولادت کا کچھ حال اور ملاحظہ کر لو۔ جب آمینہ کے لال دنیا میں تشریف لے آئے، آمینہ کے لال خود ارشاد فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گئے تھے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا تمبا آپ کا کفارہ بن کر کے آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، آپ توجہ میری طرف رکھیں، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک سے مراد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں اور ایک سے مراد حضرت عبداللہ ہیں۔ آپ نے آج تک یہ تو سنا ہوگا حضرت اسماعیل کو آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گئے تھے، لیکن حضرت عبداللہ کے بارے میں آج تک ہم نے نہیں سنا۔ آؤ ملاحظہ کر لو، حضرت عبداللہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے یہ دیکھا ہے جہاں سے زمزم کا پانی ہمیں میسر آتا ہے یہ ایک کنویں کی مانند ہے، لیکن جب حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے یہ پانی نکلا تھا زمانہ کافی آگے چلا گیا، اس وقت میں آ کر کے یہ کنواں پٹ گیا۔ حضرت عبدالمطلب جو تمہارے اور میرے نبی کے
دادا ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب نے اس کنویں کو کھودنا چاہا لیکن قلت اولاد کے وقت میں آپ نے کہا کچھ مایوسی سی ہوئی اور آپ اظہار مایوسی کرتے ہیں کہ اے مولا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کر دیتا, اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرتا تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کر دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بھی ان میں سے ہیں. جب قربانی کا نمبر آیا چونکہ اللہ نے آپ کی دعا کو پورا کر دیا تھا, رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو پورا کیا. اب حضرت عبداللہ کا نام آیا یعنی کہ قرآن اندازی کی گئی, اور جب قرآن اندازی کی گئی ہے تو اس میں حضرت عبداللہ کا نام آیا کہ اب قتل کسے کیا جائے گا, اب ذبح کسے کیا جائے گا. نام حضرت عبداللہ کا پرچی میں نکل آیا. اب دیکھ لو مکہ والے بھی کہنے لگے نہیں نہیں ہم حضرت عبداللہ کو شہید نہیں ہونے دیں گے, ہم حضرت عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی تھا, آپ سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے. آپ نے جب ایسا کہا اس وقت کے پڑھے لکھے کے پاس کسی کے گئے ہیں اور جانے کے بعد تو دیکھو نتیجہ ایسا نکلا. اس وقت کے کاہن نے بتایا جاؤ تم 2 قرعے اندازی کرو, ایک پرچے میں حضرت عبداللہ کا نام لکھنا اور ایک پرچی میں اونٹوں کا نام لکھنا. جب تک حضرت عبداللہ کا نام آتا چلا جائے تم اونٹوں کی تعداد بڑھاتے چلے جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک پرچی میں حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا اور دوسری پرچی میں 10 اونٹوں کے نام لکھے گئے ہیں یعنی 10 اونٹ لکھ دیے گئے. اب جب قرآن اندازی ہوئی, جب پرچیاں کھولی گئیں تو نام حضرت عبداللہ کا آ گیا. 10 اونٹوں کی تعداد اور بڑھا دی. دوسری مرتبہ پرچی کھولی گئی, نام حضرت عبداللہ کا آ گیا. تیسری مرتبہ پرچی کھولی گئی, نام حضرت عبداللہ کا آ گیا. اونٹوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر 5ویں مرتبہ پرچی کھولی گئی ہے, نام حضرت عبداللہ کا آ گیا. 6ٹھی مرتبہ پرچی کھولی گئی, نام حضرت عبداللہ کا آ گیا. 10 اونٹوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. یکے بعد دیگرے پرچی کھلتی چلی جا رہی ہے اور حضرت عبداللہ کا نام نکلتا چلا آ رہا ہے. اور جب 10ویں مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا اور ایک طرف اونٹوں کا نام لکھا گیا, اب حضرت عبداللہ کا نام نہیں آیا بلکہ اونٹوں کا نام آیا. حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو ذبح کیا. وہ 100 اونٹ حضرت عبداللہ کا کفارہ بنے ہیں. نبی ارشاد فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین, اے لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک سے مراد حضرت عبداللہ ہے اور دوسرے سے مراد حضرت اسماعیل. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد, واہ واہ واہ, ماشاءاللہ. میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اور حدیث ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو میں حضرت ابراہیم کی بشارت ہوں, میں حضرت ابراہیم کی خوشخبری ہوں, میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بشارت ہوں. جب تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا مانگی, رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمت. رب کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, حضرت مولانا محمد صادق رضا مصباحی صاحب کے علاوہ. بیٹا بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, عرس رفیع ملت, عرس رفیع ملت, مقرر ہندوستان حضور سید مفتی عاصم القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ حضرات تشریف رکھ کے بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بیٹھ جائیے. استاد محترم حضرت اللہ مولانا صادق رضا صاحب قبلہ کی آمد ہوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں اولاد رسول حضرت اللہ مفتی عاصم القادری واحدی صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہو چکے ہیں. بس 1-2 منٹ کی بات میں آپ سے اور کرتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں.
تو حضرت ابراہیم کہ مولا تو لوگوں کو تیری قرآن کی آیات پڑھائیں اور تیری حکمت کا علم سکھائیں، حکمت کا علم دیں، قرآن کا علم دیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت. رب کا قرآن کہتا ہے تعمیر کعبہ کے بعد جو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی وہ دعا یہی تھی. اور نبی ارشاد فرماتے میں حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بشارت ہو جو اپنی قوم سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اے لوگوں میرے بعد ایک رسول ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیکھ لو آنے کا انداز تو دیکھو کیسے آتش بجھی ہے. وہ جو ہزاروں سال آگ بجھائی گئی تھی لوگوں نے کہا آگ کا بجھنے کا مطلب یہی ہے اب ہر طرف احد کے نعرے ہوں گے. جو آسمان سے ٹوٹتے ہوئے تارے دیکھے ہیں مطلب یہی ہے پوری کائنات میں روشنی ہی روشنی ہوگی. اب کفر کی ضلالت ختم ہو جائے گی، اب گمراہیت کی ضلالت ختم ہو جائے گی، اب اندھیرا ختم ہوگا. پوری کائنات میں نور محمدی پھیل جائے گا، پوری کائنات میں نور ہی نور ہوگا. میرے امام کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی صبح طیبہ میں ہوئی پٹا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا پھرا دے ڈال صدقہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ حال اور ملاحظہ کر لو. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ نے سنا بت اپنے اوندے منہ گر گئے ہیں. پتا چلا مطلب یہی ہے اب بت پرستی ختم ہو جائے گی، اب اللہ کی عبادت ہوگی، اب رب کی عبادت کی جائے گی. اب ہر طرف سے احد احد کے نعرے بلند ہوں گے. رب کی عبادت کرنے والے دنیا میں تشریف لائیں گے. نبی اب قرآن پڑھ کے سنائیں گے. نبی کا ذکر دیکھ لو کل بھی ہوا تھا، نبی کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے اور نبی کا ذکر صبح قیامت تک ہوگا. اور رب نے تو چیلنج فرما دیا جو میرے محبوب کا ذکر مٹانا چاہتے ہیں. رب کا قرآن کہتا ہے مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. رب کا قرآن کہتا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کی مدد نہیں فرمائے گا، اپنے حبیب کی مدد نہیں فرمائے گا، انہیں چاہیے یہ کہ وہ اپنے سر میں اپنے گلے میں رسی باندھ کے اپنی چھتوں سے لٹک کیوں نہ جائیں. اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ذکر کو گلی گلی کرا کر کے رہے گا. رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کی دنیا میں بھی مدد فرمائے گا اور آخرت میں بھی مدد فرمائے گا. ظالموں کو برا لگتا ہے لگ جائے، حاسدوں کو برا لگتا ہے لگ جائے، یہاں تک کہ وہ اپنے گلوں میں پھندے لٹکا کر کے اپنی چھتوں سے لٹک جائے. اللہ کے محبوب کا ذکر گلی گلی ہو کر کے رہے گا، چرچا نبی کا گونجے گونجے ہو کر کے رہے گا. ہر بستی میں نبی کے نعرے لگائے جائیں گے، ہر چھت پر جھنڈے لگا ہوگا اور مصطفیٰ کی خوشخبریاں یوں دیتے چلے جا رہے ہوں گے. امام احمد رضا خان کی زبان میں کہتے چلے جائیں گے وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح شمس و دعا کرتے ہیں، ان کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. ارے بادشاہ گشتہ کی صورت دیکھو. لگائیے لگائیے ماشاءاللہ، کھڑے ہو کے نعرہ لگائیے. واہ 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 واہ. بہت بھائی آپ بیٹھے، بچہ بیٹھ جائیں. لگائیے نعرہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر، مرحبا مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ سلامت رکھے. واہ واہ، اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی بات سن لیں. واہ واہ واہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جی ماشاءاللہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدوں میں گرا کرتے ہیں. اس
اس نبی کی تعریف کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. بس آخری بات سن لو جو میرا مین میسج ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. آج دیکھ لو ماحول ہمارے کیسے ہیں. چہرے پر سنت مصطفیٰ نہیں ہے. رب کی عبادت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جو شمع ہمارے دلوں میں جلائی تھی ہمارے اسلاف نے, جو شمع رفیع ملت جلا کر کے گئے تھے چمروے کے نوجوانوں کے دلوں میں, آج اس شمع کو ظالم بجھانا چاہتے ہیں. آج اس چراغ کو ظالم بجھانا چاہتے ہیں. لیکن چمروا اور گرد و نواز سے آنے والوں, تمہیں ان ظالموں سے کہہ دینا ہے, انہیں منہ توڑ جواب دینا ہے. نبی کی محبت میں ہم اپنی اولاد کو پیش کر سکتے ہیں. نبی کی محبت میں ہم اپنے مال کو پیش کر سکتے ہیں. اور پوری دنیا کو یہ بتا دو اور شاعری میں کہہ دو, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. نبی کی محبت کو سجائیں سینے میں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کم علمی کی وجہ سے قرآن کی آیات میں, مفہوم میں, ترجمے میں کسی بھی طرح کے اغلاط سرزد ہو گئے ہوں, اب میری زبان سے کلمات کفریہ نکلے ہوں یا اس سے پہلے میری زندگی میں کبھی بھی کلمات کفریہ نکلے ہوں, ان سب سے پکا سچا تائب ہوتا ہوں. آپ بھی یہی نیت کریں کلمہ طیبہ پڑھنے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.